بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا آج کا جو ٹاپک ہے بیسیکلی وہ ہے ورک ان کینیڈا، جس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ کویشچن بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کے مائنڈ میں اوبویسلی یہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیسے یو کین گیٹ اے ورک پرمٹ ان کینیڈا اینڈ ہاؤ یو کین ورک ان کینیڈا. سو بیسیکلی فار ورکنگ ان کینیڈا دیر آر 3 مین کیٹیگریز، جس میں سب سے پہلی کیٹیگری آتی ہے ٹو اپلائی فار ورک ان کینیڈا. تو سمپلی ہے آپ جس بھی کنٹری سے بلانگ کرتے ہو آپ وہاں سے ڈائریکٹلی اپلائی کر دو فار دا ورک پرمٹ ان کینیڈا اینڈ دین یو کین کم ٹو کینیڈا اینڈ یو کین ایزیلی اپلائی فار ورک پرمٹ ان کینیڈا. اب دوسری جو آپشن آتی ہے وہ بیسیکلی آتی ہے ٹو ایکسٹینڈ اے ورک پرمٹ. تو ایکسٹینڈ اے ورک پرمٹ کا مطلب یہ بیسیکلی ان کینیڈین ریزیڈنٹس کے لیے ہے جو کہ یہاں پہ ایز اے ٹیمپریری ورکر رہ رہے ہیں، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہو جو ایز اے اسٹوڈنٹ رہ رہے ہیں، جن کا جو ابھی یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنٹس نہیں ہیں. تو بیسیکلی ان کو ورک پرمٹ دیا جاتا ہے ٹیمپریری ورکرس کو اور اسٹوڈنٹس کو، تاکہ وہ یہاں پہ ایزیلی اپنا جو بھی ایکسپینس ہے اس کو افورڈ کر سکیں، اپنی ٹیوشن فی یا جو اپنا لیونگ ان کا سارا ایکسپینس ہے اس کو وہ کیری آؤٹ کر سکیں. تو ان کو ایک ٹیمپریری ورک پرمٹ دیا جاتا ہے. تو وہ ٹیمپریری ورک پرمٹ جب ایکسپائر ہونے والا ہوتا ہے تو بیسیکلی وہ اسی کیٹیگری کے انڈر آتا ہے اور وہ اپنے ورک پرمٹ کو ایکسٹینڈ کروا لیتے ہیں انٹل انلیس ان کا اسٹیٹس یا تو ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ چینج نہ ہو جائے، یا پھر ان کا انٹل انلیس دے بیکم سٹیزنز ان کینیڈا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو تھرڈ جو کہ ہائر اے فارن ورکر، اس بارے میں میری پریویس ویڈیوز جو ہیں ان میں کافی ڈسکشنز ہوئی ہے ریگارڈنگ لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ میں، پھر ایکسپریس انٹری ویزا میں، کہ کوئی بھی فارن ورکر کو ہائر کر سکتا ہے یہاں کا امپلائر، جب کہ اس کو یہاں پہ لگتا ہے کہ اس کو جس بھی جاب کی یا جس طرح کی لیبر کی یہاں پہ ضرورت ہے وہ یہاں پہ ڈیفیشینٹ ہیں، اس کو اویلیبل نہیں ہے. تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ کینیڈین گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ میں اپنے ارد گرد کے ایریا میں فار ایگزامپل جیسے کوئی کیئر گیور ہے، فار ایگزامپل کسی کا کلینک ہے اور اس کو کوئی کیئر گیور چاہیے اور وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی اس آکوپیشن کے اس پہ اسٹینڈ پہ نہیں آ رہا، دیٹ مینس کہ اس کی ڈگری نہیں ہے یا کوئی بھی اس طرح کا ایسا کوئی چکر ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں کام کر سکتا اس کی کلینک میں. تو وہ کیا بیسیکلی کرے گا، وہ کینیڈین گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر کے کسی بھی انٹرنیشنل یا فارن ورکر کو ریکویسٹ کرے گا کینیڈین گورنمنٹ کو کہ وہ اس کو ہائر کرنا چاہتے ہیں، اینڈ دین وہ ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں ان کو فالو کرنے کے بعد ہی کین ہائر اے فارن ورکر، اور اس ورکر کے پاس ایک ورک ویزا ہوگا، ورک پرمٹ ہوگا یا ریزیڈنسی ہوگی، اینڈ دین ہی کین ورک ان کینیڈا. کووڈ-19 کو ہائی لائٹ کرنے کا بیسیکلی ریزن یہی ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اٹ از اے گلوبل کرائسس، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے آبویسلی سفر کیا ہے. تو جو کووڈ-19 میں انشاءاللہ اگر کوئی بھی ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرتا ہو اس کو ورک پرمٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے ٹو ورک ان کینیڈا. تو بیسیکلی آپ کو اپنا جو کووڈ-19 کا ٹیسٹ ہوگا اس کو نیگیٹو پرووائڈ کرنا ہے اوبویسلی، اور اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہو تو جو بھی بچے 5 سال کی ایج سے یا 5 سال کی ایج سے زیادہ کے ہیں ان کا بھی جو ٹیسٹ ہوگا وہ نیگیٹو ہونا چاہیے. اینڈ دین پھر آپ کو وہ جو 14 ڈیز کی آئسولیشن یا کوارنٹین میں جانا ہے، آپ کو وہ پروٹوکالس فالو کرنے، اینڈ دین یو آر گڈ ٹو گو. اب فارن ورکرز ان کینیڈا میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ایک میں نے یہاں پہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے، اف یو نیڈ اے ورک پرمٹ. سو بیسیکلی یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ اف یو نیڈ اے ورک پرمٹ کے ڈفرینٹ طرح کی جابس ہوتی ہیں. آپ ایز اے کوچ آ سکتے ہو، ایز اے ٹیچر آ سکتے ہو، ایز اے بزنس پرسن آ سکتے ہو، آپ ایز اے کیئر گیور آ سکتے ہو. تو ڈفرینٹ آپشنز ہیں. ایتھلیٹ آ سکتے ہو، ایز اے کوچ آ سکتے ہو. تو بیسیکلی میں نے یہاں پہ چوز کیا ہے، اس میں ایک ڈفرینٹ لائک کافی 10 to 15 ڈفرینٹ آکوپیشن کی لسٹ ہے، وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اور اس کے ساتھ بھی میں ان شاء اللہ تعالیٰ اٹیچ کر دوں گی ڈسکرپشن میں لنک. فار ایگزامپل اگر آپ کینیڈا میں ایز اے کریو ممبر آنا چاہتے ہو، اب کریو ممبر کس کے انڈر آتے ہیں؟ یا تو آپ ایز اے ٹرک ڈرائیور آنا چاہتے ہو، ایز اے بس ڈرائیور آنا چاہتے ہو، شپنگ یا ایئر لائن ورکر، ایز اے ایئر لائن ورکر آنا چاہتے ہو.
تو یو وانٹ نیڈ اے ورک پرمٹ. اگر تو آپ کو ورک پرمٹ نہیں چاہیے ہوگا اگر آپ ایز اے ٹرک ڈرائیور, بس ڈرائیور یا شپنگ یا ایئر لائن ورکر کے تھرو آ رہے ہو. اگر اف آپ کسی ایسی کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہو, آپ کسی ایسی کمپنی میں ٹرانسپورٹیشن میں وہیکلس کا کام کر رہے ہو جو کہ ایک تو سب سے پہلے فورن اونڈ ہے اور جس کے جو وہیکلس ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے وہیکل رجسٹرڈ ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی اپنی جو بھی ہیں ان کو کارگو وغیرہ ہیں, پیسنجرس ہیں, ان کو انٹرنیشنلی جو ہے ٹرانسپورٹ کر سکیں. پھر آپ کو ورک پرمٹ نہیں ریکوائر ہوگا اگر آپ ایسے وہیکلز کو آپریٹ کر رہے ہو, آپریٹنگ وہیکلس اور سرفنگ پیسنجرز, جو کہ وہی اگین جو بات آ گئی کہ جو کہ فورن اونڈ ہے اور رجسٹرڈ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ دو کنڈیشنز پہ پورا نہیں اترتے ہو تو دین یو ول گونا نیڈ اے ورک پرمٹ فار شیور, ٹھیک ہے. پھر آپ کو ورک پرمٹ چاہیے ہوگا if you do not meet these conditions, you need a work permit. تو اگر آپ یہ دو کنڈیشنز میٹ نہیں کر رہے ہو ایز اے کرو ممبر آ رہے ہو, دس از جسٹ این ایگزامپل, ایک آکوپیشن کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے, اور اس کے انڈر ٹرک ڈرائیورز, بس ڈرائیور, شپنگ اور ایئر لائن ورکر آتا ہے. اس میں دو کنڈیشنز ہیں. اگر تو انٹرنیشنلی آپریٹڈ وہیکلز یا آپ فورن ریکاگنائزڈ ٹرانسپورٹیشن کمپنی میں کام کر رہے ہو جو کہ ریکاگنائزڈ ہیں ٹو ٹرانسپورٹ انٹرنیشنلی, تو پھر تو آپ کو نہیں چاہیے ورک پرمٹ. لیکن اگر آپ یہ دونوں کنڈیشنز میٹ نہیں کر رہے ہو تو دین یو ول گونا پروبیبلی نیڈ اے ورک پرمٹ ٹو ورک ان کینیڈا. اب اس کے بعد ایک بات آتی ہے سروسز اور انفارمیشن کی. اس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سروسز اینڈ انفارمیشن میں بیسیکلی یا تو آپ یہاں پہ ٹیمپریری ورکر کے طرح کام کر سکتے ہو, جو کہ میں اپنے اوپر ایک پوائنٹ میں ایکسپلین کر چکی ہوں کہ ٹو ایکسٹینڈ اے ورک پرمٹ, تو آپ ایز اے ٹیمپریری ورکر کام کر سکتے ہو, جو کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ جو کہ لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ سے آتا ہے, ٹھیک ہے. یا پھر آپ اگر فار ایگزامپل اپنی فیملی کو اکمپنی کر رہے ہو یہاں پہ, تو آپ کا اسپاؤز یا آپ کا جو بیبی ہے, چائلڈ ہے, وہ یہاں پہ کیسے کام کر سکتا ہے. بزنس پیپل کے لیے آپ ایز اے بزنس وزٹر آئے ہوئے ہو یا آپ ایز اے پروفیشنل آئے ہوئے ہو, آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہو, آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہو, تو ان کے بھی ڈفرینٹ obviously میرٹس ہیں. آپ ایز اے ٹریڈر آ رہے ہو یا آپ ایز این انویسٹر آ رہے ہو, ٹھیک ہو گیا. پھر اس میں آگے امپلیکیشنز ہوں گی اینڈ دین یو ول گونا گیٹ ٹو نو کہ اف یو نیڈ اے ورک پرمٹ اور ناٹ. پھر اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آ رہے ہو تو آپ کو ورکنگ آورس الاٹ کیے جاتے ہیں, جو کہ میں نے آپ کو اوپر بھی ایکسپلین کیا تھا. اگر آپ آن کیمپس کام کرنا چاہ رہے ہو یا پھر آف کیمپس کام کرنا چاہ رہے ہو, ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آپ انٹرنشپ کرنا چاہ رہے ہو یا آپ گریجویشن کے بعد کیسے کام کرنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس کے انڈر یہ ساری چیزیں آئیں گی. انٹرنشپ, اوکے. سو انٹرنیشنل ایکسپیرینس کینیڈا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کا جو بھی ایکسپیرینس ہوگا پھر وہ بیسیکلی ایک پول ہوتا ہے, اس میں آپ کی ایکسپیرینس کو ایڈ کرتے ہیں, اور پھر جس کو بھی امپلائر کو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کو بتاتا ہے, اور دین یو ول گونا گیٹ اے پروونشیل نامنی اینڈ دین یو کین کم ٹو کینیڈا. پھر اس کے بعد کیئر گیورس کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہاں پہ کیئر گیورس کے لیے بھی لیو ان کیئر گیور پروگرام ہے, وہ کس طرح سے یہاں پہ کام کر سکتے ہیں, پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ایگریکلچرل ورکرس کے لیے بھی. تو بیسیکلی یہ ڈفرینٹ اس میں کیٹیگریز ہیں جس کے انڈر آپ اپلائی کر سکتے ہو, اور ہر کیٹیگری کی ڈفرینٹ obviously کنڈیشنز ہیں. اگر وہ آپ میٹ کرتے ہو دین یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار ورک پرمٹ ان کینیڈا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ
میں آپ کو ایک ایک جو اس میں ساری انفارمیشن ہے وہ سب میں آپ کو ایکسپلین کروں گی، لیکن بیسیکلی آپ کو یہ انٹروڈکشن دینے کا جو بیسک میرا ایم تھا وہ یہی تھا کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں کہ کس طرح آپ آ سکتے ہو، آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں، اور یہ اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ میں یہاں سے اسٹارٹ کروں گی جو کہ میں نے آپ کو اپلائی ٹو ورک ان کینیڈا آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہو وہ سارا ایکسپلین کروں گی۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اف یو نیڈ اے ورک پرمٹ میں جو ایک ایک آکوپیشن ہے اس میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ اگر آپ ایتھلیٹ ہو تو آپ کون سی کنڈیشنز پوری کرو تو آپ کو ورک پرمٹ نہیں چاہیے، اور آپ کون سی کنڈیشن اگر آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوگی دین یو ول گونا گیٹ اے ورک پرمٹ اینڈ یو نیڈ اے ورک پرمٹ سوری۔ پھر اس کے بعد یہ جو ڈفرینٹ سروسز اور انفارمیشن ہے، آپ اگر ایز اے ٹیمپریری ورکر آ رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایز اے بزنس پرسن آ رہے ہو، ایز اے اسٹوڈنٹ آ رہے ہو، تو یہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو باقی سب ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گی۔ دس واز بیسیکلی جسٹ فار سم انفارمیشن بیسک انٹروڈکشن، اور اس کے بعد انشاءاللہ اب میری فردر ویڈیوز اس کے ساتھ لنکڈ ہوں گی، تو یو ول گونا گیٹ ٹو نو کہ آپ جس بھی کیٹیگری کے انڈر آتے ہو آپ ایزیلی اس میں مے بی آپ کی ایسی کیٹیگری ہو جس میں آپ ورک پرمٹ آپ کو ریکوائرڈ ہی نہ ہو اینڈ یو آر گڈ ٹو گو اینڈ یو کین کم ٹو کینیڈا اینڈ یو کین اسٹارٹ یور لیونگ اوور ہیئر۔ ٹل دین اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پلیز ریممبر می ان یور پریئرس، اور اگر میری ویڈیوز آپ کو انفارمیٹیو لگتی ہیں تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔